بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امجد ایک سست طالب علم ہے۔ آج بھی اپنی بری عادت کے مطابق دیر سے سو کر اٹھا اور جب اسکول پہنچا تو دروازہ بند پایا۔ امجد نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اگر میرے پاس گھڑی ہو تو میں کبھی 1 منٹ بھی تاخیر نہ کروں۔ اے کاش میرے والد بھی مجھے گھڑی خرید کر دے دیں۔ لازم صاحب نے چوکیدار سے پوچھا، تمام طلبہ آ چکے ہیں؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ لیکن لازم صاحب نے کہا، لیکن کیا؟ کون باقی ہے اور کون دیر سے آیا ہے؟ چوکیدار نے کہا، امجد۔ امجد، وہ تو ہمیشہ دیر سے آنے والا طالب علم ہے۔ دروازہ کھولو اور میرے دفتر میں لے کر آؤ۔ لازم صاحب کے دفتر میں جاتے ہی امجد پر لرزہ طاری ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لازم صاحب قریب آئے، شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں دریافت کیا، بیٹا دیر سے کیوں آئے؟ امجد نے روتے ہوئے جواب دیا، اس مرتبہ معاف فرما دیجئے، آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ دیر سے نہیں آؤں گا۔ لازم صاحب نے شفقت سے امجد کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ آخری بار معافی ہے، چلو اب کلاس میں جاؤ۔ امجد کلاس میں داخل ہوا اور اپنے دوست طارق کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ طارق نے پوچھا، ارے امجد، آج دیر کیوں ہو گئی؟ خیریت تو ہے نا؟ امجد نے کہا، میرے والد صاحب نے آج جلدی نہیں اٹھایا۔ طارق، تم خود کیوں نہیں اٹھتے؟ میں تو روزانہ خود ہی اٹھ جاتا ہوں۔ امجد، انشاءاللہ تعالی کل سے ایسا ہی کروں گا۔ چھٹی کے بعد امجد گھر آیا اور اپنے والد صاحب کا انتظار کرنے لگا کہ کل تو والد صاحب نے گھڑی لانے کا وعدہ کیا تھا۔ والد صاحب کی آواز سنی تو امجد تیزی سے والد صاحب کی طرف بڑھا۔ والد صاحب نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھی، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ امجد نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اور جب ان کے ہاتھ میں ایک خوبصورت گھڑی دیکھی تو خوشی سے والد صاحب کے ساتھ چمٹ گیا اور گھڑی لے کر شکریہ ادا کیا۔ امجد گھڑی اپنے کمرے میں لا کر بہت غور سے گھڑی کی سوئیوں کو دیکھنے لگا۔ سوئیاں حرکت کر رہی تھی۔ امجد کی خوشی بڑھتی جا رہی تھی اور اس کی نظر گھڑی سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سیکنڈ والی سوئی نے منٹ والی سوئی کو کہا، یہ کیسا بیکار لڑکا ہے، گھڑی دیکھنے میں وقت ضائع کر رہا ہے، وقت سے فائدہ نہیں اٹھا رہا کہ اپنے کام انجام دے۔ منٹ والی سوئی نے جواب دیا، جی ہاں، ہم صبر ہی کر سکتے ہیں۔ گھنٹے والی سوئی نے کہا، یہ تو خوشی سے دیکھ رہا ہے۔ سیکنڈ والی سوئی چکر پورا کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تو اجازت دو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ صبح امجد جلدی بیدار ہوا، تیاری کر کے اسکول روانہ ہو گیا اور راستے میں سورج کی روشنی میں اس کو گھڑی اچھی لگی۔ کھڑے ہو کر دیکھنے لگا، اسی میں پھر دیر ہو گئی۔ گھڑی چلتے چلتے اچانک رک گئی۔ یہ بہت غم زدہ ہوا اور گھر واپس آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی والد صاحب کو بہت غصے میں پایا اور ان کے پاس اسکول کا خط تھا جس میں امجد کی شکایت درج تھی۔ امجد بہت شرمندہ ہوا اور گھڑی اتار کر والد صاحب کو دی اور کمرے میں چلا گیا۔ دوسری صبح بغیر گھڑی کے ہی جلدی بیدار ہو کر وقت پر اسکول پہنچ گیا اور خوشی سے کہنے لگا، سستی کا علاج چستی ہے نہ کہ گھڑی۔ فائدہ، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، سستی سے ہر کام بگڑ جاتا ہے اور چستی سے آدمی کئی کام کر سکتا ہے۔ سستی آدمی کو کاہل اور کمزور کر دیتی ہے جبکہ چستی آدمی کی صحت کو اچھا رکھتی ہے۔ اس لیے جب بڑے کسی کام کرنے کو کہیں تو سستی مت دکھائیں۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔